ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے. ہندوستان میں نہ تو مساجد میں لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے کی اجازت ہے، نہ ہی وہاں کے مسلمانوں کو پرسکون طریقے سے نماز پڑھنے دی جاتی ہے، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے مسلمانوں کی ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے، اور آج یہ ویڈیو ہم دکھائیں گے پاکستان کی عوام کو، اور ان سے جانیں گے کیا انہیں اب بھی لگتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان محفوظ نہیں ہے، نہ انہیں آزادی حاصل ہے اور ایک بدتر زندگی گزار رہے ہیں. تو آئیے سر میں کہتا ہوں کہ جب میں گیا ہوں نا انڈین ایمبیسی تو میں وہاں بھی بڑا پریشان تھا. کئی لوگ مجھے وہاں لائن میں لگے ہوئے تھے. تو میں گیا ہوں، میری وائف، میں اور میرا بیٹا چھوٹا جو بیمار تھا وہ ہم نے نا اٹھایا ہوا تھا. تو جو وہ سامنے ریسیپشن پہ یا اس کھڑکی کے سامنے سفارتکار بیٹھا تھا، ایمبیسیڈر ان کا، تو اس نے کہا کہ اس نے ساری چیزیں دیکھی تو کہتا ہے بچے کیوں لائے ہو؟ گورنمنٹ یہ انتہا پسندوں کی ہے. ہماری تو پھر بھی یہاں پہ لبرل حکومت ہے، کسی کو ہر چیز کو آزادی ہے. ہمارے تو لیڈر جا کے وہاں پہ وہ مندروں میں جا کے ماتھے پہ تلک بھی لگاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. بیہیویئر کیسا تھا ایز اے پاکستانی؟ مطلب اگر بیہیویئر تو میرا مطلب ہے بہت پریز بھرتی تھا. اچھا مجھے کبھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کے اندر ابھی تک یہی گرج چل رہا ہے کہ ہم سے علیحدہ کیوں ہو گیا، ہمارا ملک ہم سے چھین گیا. وہ ابھی تک پاکستان کو اپنا ملک کہتے ہیں کیونکہ ان سے ایک چیز چھینی گئی ہے. ابھی میں گیا ہوں نا، مجھے بڑا حیرت ہوتی تھی کہ ہم کیا سوچتے تھے اور آگے کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ میں اب انڈیا میں گیا ہوں. آپ کو پتہ ہے پہلے ہم بھی ہندو ہوا کرتے تھے. دیکھیں یہ تو ہندو مذہب بہت پرانا ہے. یہ بات جب بنگلور میں ہوں تو اس ہاسپٹل میں ایک مسجد ہے، ایک مندر ہے، ایک گردوارہ ہے، ایک گرجا ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں. اب میں مسجد میں جاتا تھا، با جماعت نماز ہوتی تھی، وہاں اذان ہوتی ہے، قرآن پاک. گردنیوں نے وہ کہتے ہیں باڑ میں جائے پاکستان. بیسیکلی 22 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارے ادھر 18 کروڑ کے مسلمان ہیں صرف. اور وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو، ہماری ویلی عوام ہے، کچھ نہیں ملتا تو ان پہ چلو جی آ جاتے ہیں کہ چلو ان کے تحفظ کے لیے اٹھ رہے ہیں. اتنے ہوتے تو کشمیر نہ آزاد کرا لیتے ہم اب تک. آپ کو ٹھیک، وہ چلی گئی. اب میں وہاں 1 مہینہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ عورت کو عزت دیں، وہ آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ عزت دے گی. بدقسمت ہندو از اے ناٹ اے ریلیجن، اٹ از اے سوسائٹی. کیونکہ ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو وہ سوسائٹی ہے، وہ تو ریلیجن. میں کچھ کوشچن پوچھ رہا ہوں، اس کو آپ تھوڑا سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے. کچھ ہمارے باہر کے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کے اندر اذان بین ہے. لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی اذان دے گا تو اس کو پولیس والے اریسٹ کر لیتے ہیں. آپ کے یہاں جتنی مسجدیں ہیں اس میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں؟ ہاں سب میں اذان ہوتی ہے؟ سب میں جان کتنی بار ہوتی ہے؟ دن میں 5 بار. جو لوگ یہ افواہ پاکستان کے پھیلا رہے پوری دنیا کے اندر کہ بھارت کے مسلمان نہ نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ تہوار منا پاتے ہیں، نہ صحیح سے جی پاتے ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ارے افواہ پھیلانے کے لیے ان کا تو کام ہی ہے. افواہ پھیلانا لوگ جن کا ہے ان کا تو یہی کام ہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، وہاں کے لوگ بہت دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں. وہاں کے لوگ جو دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، دیکھنا چاہیے. لیکن ہندوستان میں کوئی مطلب جات پات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. سر میں کہتا ہوں کہ جب میں گیا ہوں نا انڈین ایمبیسی تو میں وہاں بھی بڑا پریشان تھا. کئی لوگ مجھے وہاں لائن میں لگے ہوئے تھے. تو میں گیا ہوں، میری وائف، میں اور میرا بیٹا چھوٹا جو بیمار تھا وہ ہم نے نا اٹھایا ہوا تھا. تو جو وہ سامنے ریسیپشن پہ یا اس کھڑکی کے سامنے سفارتکار بیٹھا تھا، ایمبیسیڈر ان کا، تو اس نے کہا کہ اس نے ساری چیزیں دیکھی تو کہتا ہے بچے کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا بیمار تھا. تو میں نے کہا آپ کو جسٹیفائی کریں. کہتے نہیں. دیکھیں 75 سال ہو گیا پاکستان کو آزاد ہوئے. یہ ایک ایسی تھیوری پہ آزاد ہوا تھا کہ 2 نیشنز ہیں کہ جس کے اوپر ایک مسلمان اور ایک ہندو. اب مسلمانوں نے تو اپنی مائنورٹیز کو ایکسیپٹ کر لی ہے اور پاکستان کے اندر ایکسیپٹ کر لیا، لیکن انڈیا میں مسلمان اب مائنورٹی ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن وہ ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے. وہ اپیرنٹلی جو ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم ان کو آزادی دیتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے. جس طرح بھی مسلمانوں کی کوئی بھی ڈومیننس آتی ہے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارے تھیوریز علیحدہ ہیں، ہمارا سارا کچھ علیحدہ ہے، ہمارے کلچرز علیحدہ ہیں. اگر پاکستان میں ہندو رہنے والوں کو اگر ہم آزادی دے سکتے ہیں، ان کے رائٹس دے سکتے ہیں، تو انڈیا میں مسلمانوں کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ ان کے اندر ابھی تک یہی گرج چل رہا ہے کہ ہم سے علیحدہ کیوں ہو گیا، ہمارا ملک ہم سے چھین گیا. وہ ابھی تک پاکستان کو اپنا ملک کہتے ہیں کیونکہ ان سے ایک چیز چھینی گئی ہے. تو وہ ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ رویہ وہاں پہ، ہاں جو ہے میجورٹی ایک علیحدہ ہوتی ہے، مائنورٹی ایک علیحدہ ہوتی ہے، لیکن
میجورٹی ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کو ہیٹ کرتے ہیں، لیکن مائنورٹی کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے اندر پیار بھی ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ایکچولی ہمیں زیادہ ہیٹ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ اور جو سیاست ہے، جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، جو ہمیں دکھانا چاہتا ہے، ہمیں وہ نظر آتا ہے. وہی میں جو مسلمان رہتے ہیں انہیں وہاں رہتے ہوئے کتنی مذہبی آزادی حاصل ہے؟ دیکھیں کسی بھی ملک میں جہاں پہ آزادی نہ ہو اور غلامی ہو، اور کسی بھی ملک میں جائیں، چاہے وہ ہندوازم ہے، ہندوؤں تو کافی عرصے سے جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو وہ آزادی نہیں دے سک رہے جو ان کو دینی چاہیے. حالانکہ ہسٹری میں مسلمانوں نے ان کو ہمیشہ مذہبی آزادی دی ہے، لیکن چونکہ اب جو ان کی جو گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیور ہندوازم کے اوپر ہے، تو جس وجہ سے وہ ان کو وہ اس طرح آزادی سے نہیں رہ پا رہے جو ان کو آزادی ملنی چاہیے. سر آپ کی اس بات کا جواب میرے پاس ایک ویڈیو میں ہے، میں یہ چاہتی ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر مجھے بتائیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے لکھ دیا، بچے کو تکلیف نہ دیا کریں، آپ آ جائیں تو بس. وہ میرے خیال میں بس گھنٹہ ڈیڑھ لگا ہے سفارت خانے میں، انہوں نے ویزا لگا کے دے دیا. اور بیہیویئر کیسا تھا ایز اے پاکستانی؟ مطلب اگر بیہیویئر تو میرا مطلب ہے بہت پریز برتی تھا. اچھا مجھے کبھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی میں گیا ہوں نا، مجھے بڑا حیرت ہوتی تھی کہ ہم کیا سوچتے تھے اور آگے کیا کیا ہو رہا ہے. یہی کہہ رہا ہوں وہاں پہ میجارٹی ہوگی مسلمانوں کی، جس کی وجہ سے ان کو آزادی ہوگی. حالانکہ جدھر بھی انڈیا میں جائیں، جہاں پہ بھی ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، تو وہ تو اس طرح آزادی نہیں دے رہے. وہ گائے کی آزادی کیوں نہیں دیتے؟ جبکہ اسلام میں گائے کی آزادی ہے، وہ گائے کے اوپر قتل وغیرہ بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں دیتے کرنے کے لیے؟ سر یہ تو ان کا اپنا مذہب ہے نا. ہم دیکھیں ہمارے مذہب میں ہے کہ ہم قربانی والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن گائے کی قربانی کر سکتے ہیں. اب ان کے مذہب میں نہیں ہے اس چیز کو، تو ہم اگر دوسرے مذہب کا احترام کرنا بھی تو بنتا ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ کرسچینٹی ہے، یہاں پہ ہندوازم ہے پاکستان میں، یہ تو سارے آزاد ہیں، ان کو تو ہم کسی کو بھی ہم نہیں روکتے. مثال کے طور پہ میں اب انڈیا میں گیا ہوں، جب بنگلور میں ہوں، تو اس ہاسپیٹل میں ایک مسجد ہے، ایک مندر ہے، ایک گردوارہ ہے، ایک گرجا ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں. اب میں مسجد میں جاتا تھا، با جماعت نماز ہوتی تھی، وہاں اذان ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، باقی دینی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ تم نماز کیوں پڑھتے نہیں ہو، بلکہ جب ہر کمرے میں جائے، نماز کمرے میں بھی پڑھا ہوا ہے، آپ کمرے میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. تو جب ہم نماز ایسے بھی ہوا کہ نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے، اور خاص طور پہ جمعہ والے دن تو باہر بچوں کو لے کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، عورتیں اور مرد. وہ کہتے تھے کہ اس کو پھونک لگاؤ، دم کرو. ان کا یہ تھا کہ خیال تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ سے بندہ نکلتا ہے تو پھر اس کی سانسوں میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس سے ان کے بچوں کو اللہ شفا دیتا ہے. دیتا ہوگا تبھی وہ کھڑے ہیں، یا ان کا تو کوئی وہ نہیں تھا. مثال نظر آتا ہے جو ہمیں وہاں کا میڈیا اور یہاں کا میڈیا دکھاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے؟ اگر ہم میڈیا کی طرف سے دیکھیں تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی آزادی حاصل ہے. اگر پاکستان کے میڈیا کو دیکھیں گے تو علیحدہ نظر آئے گا، انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں گے تو علیحدہ نظر آئے گا، تو یہ آپس میں کلیش چلتا رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹو این ایکسٹینٹ جو بیچ میں لوگ ہیں وہ آپس میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹس ہیں وہ آپس میں لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ جیسے سوچ رکھنے والے مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑا کرارا جواب دیا. وہ بڑے غصے میں ہیں کہ اگر انہیں پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے یا ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے تو وہ ہندوستان میں آ کر دیکھیں. میں ان کا جواب آپ کو سنانا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ کی رائے جانیں. تو میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوں ایسے ہی، اس دن میرے بیٹے کا آپریشن تھا، صبح 6 بجے لے گیا، اور میں بڑا پریشان بیٹھا ہوں، اور جو مجھے کوئی ماں باپ نے سکھایا تھا اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں. تو ایک ہندو لڑکی آئی، لڑکی تو نہیں شاید وہ ہوگی 35-40 سال کی خاتون. تو وہ نا میں نے اس کو دیکھا تو اس نے ماتھے پہ تلک لگایا ہوا تھا. میں نے محسوس کر لیا کہ یہ ہندو ہے. وہ جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، ایسے وہ بھی سجدے میں گئی، پھر بیٹھی، پھر سجدے میں 2-3 بار، پھر اس نے ہماری طرح ہی ہاتھ اٹھائے. تو میں بڑے غور سے اس کو دیکھتا رہا. جب وہ اٹھ کے جانے لگی نا تو میں نے اس سے بولا، بلکہ اس نے مجھے پوچھا، 100 روپے کا اس نوٹ تھا، تو مجھے کہتی ہے کہ یہ میں کہاں ڈالوں. تو میں نے اسے گلہ پڑا تھا، میں نے کہا یہاں ڈال. اس نے 100 روپے وہاں ڈالا. تو مجھے بڑا کریز سا ہوا. تو میں نے کہا بیٹی آپ ہندو ہیں تو یہاں مسجد میں کیا لینے آئی؟ تو اس نے کہا گاڈ از ایوری ویئر، ناٹ فار اونلی مسلم.
मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी फील हुई। फिर मैंने ना, जो हमारा पंजाबी कल्चर है, हम पंजाब में बेटियों के सर पे ना ऐसे हाथ रखते हैं, तो मैंने उसके सर पे ना पता नहीं क्यों बेअख्तियार हाथ रखा। मैंने कहा बेटी अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक। वो चली गई। अब मैं वहाँ 1 महीना रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि आप औरत को इज़्ज़त दें, वो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा इज़्ज़त देगी। बदकिस्मती है कि हम इज़्ज़त नहीं देते। होता ये था कि अक्सर हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में उसका और मेरा टाकरा हो जाता था, कभी फार्मेसी पे, कभी बाहर, कभी मस्जिद में, कभी इधर मंदिर पे, कभी। तो दूर से मुझे देख के वो सर यूं नीचे कर लेती थी और मुझे उसके सर पे जैसे वो क्रेज़ होता था कि मेरे सर पे ये हाथ रखेगा। जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ की बात अगर आप मुझे ये क्लिप दिखा रही हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मुसलमानों की कम्युनिटी ज़्यादा है। जब अगर मैं एक जगह पे हूँ और मेरे जानने वाले वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरी डोमिनेंस होगी। अच्छा, ये एक वीडियो ने, इस तरह की बेइंतहा वीडियो पिछले 1 आधे सालों में आ चुकी हैं। वहाँ के मुसलमान यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी गुजारें हिंदुस्तान में, और पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपनी फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। मतलब हम यहाँ पर खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को राइट नहीं मिलते, उन पर बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं जा रही, और वो लोग मुँह उठाकर, मुँह तोड़कर हमारा जवाब दे देते हैं कि भाई ये देख लो, हम तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तुम लोगों से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, आप लोग भी हमारी फ़िक्र ना करें। जब वो लोग हमें इतना करारा जवाब देते हैं, फिर आप लोग इस तरह उनकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? आपको भी नहीं करनी चाहिए ना। देखिए,